دوستو تفسیر قرآن کی سیریز میں اب ہم آ گئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 پر، جہاں اللہ کہتا ہے والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا انہوں نے، بے آیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ کے ساتھی ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دوستو، یہ کفر ہوتا کیا ہے اور کافر کس کو کہا جاتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ جو انسان اللہ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور پھر اس سے بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایڈ ہوتی گئیں، اور یوں بات بات پہ کفر کے فتوے لگنا ہمارے معاشرے میں ایک عام بات ہے۔ لیکن قرآن پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم ہی در حقیقت تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ کافر کہتا ہے، ان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے بنایا، تو یہ کہہ دیں گے اللہ نے۔ تو پھر کہاں الٹے جا رہے ہو؟ یعنی کہ خارج میں، نیچر میں موجود تمام چیزوں کا خالق یہ کافر لوگ بھی خدا ہی کو مانتے ہیں، تو پھر وہ کہاں پلٹ جاتے ہیں؟ کس چیز پر ایمان نہیں لاتے جس کی وجہ سے ان کو کافر کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، خارج میں موجود جو اللہ ہے یہ لوگ اس پر تو ایمان لاتے ہیں، اس کی پرستش بھی کرتے ہیں، لیکن خدا کا وہ تصور جو ہر انسان کے اندر ہے یہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہی خدا کا تصور ہے جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے، جس کو آپ کہتے ہیں میں، میری ذات، میری ہستی۔ یہ لوگ اپنی زندگی کو فقط اس حیوانی جسم کی زندگی کا ہی نام دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد اسی جسم کی بات کرتے ہیں۔ چونکہ مرنے کے بعد کی زندگی بھی اسی جسم سے منسوب کرتے ہیں، تو اس لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی ہمیں مرنے کے بعد بچا لیں گے۔ اس لیے آپ ہر مذہب میں دیکھیں گے کہ لوگ اپنے نبیوں سے شفاعت کا، سفارش کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے اس وجود کا تو اقرار کرتا ہے جو کہ خارج میں ہے، لیکن اس وجود سے انکار کر دیتا ہے جو اس کے جسم کے اندر ہے، جس کو اللہ نے کہا میں نے اپنی طرف کی روح پھونکی، وَنَفَخَ فِيهِ مِن روحِ، جس کی وجہ سے تمہیں سماعت، بصارت اور قلب ملے۔ سماعت سے مراد کان نہیں ہوتے، اور نہ ہی بصارت سے مراد آنکھیں ہوتی ہیں۔ سماعت اور بصارت انسان کے اندر موجود وہ صلاحیت ہے، وہ انٹرپریٹیشن اسکل ہے، وہ پروسیسنگ اسکل ہے، جس سے انسان کی ذات ان اوضاع یعنی آنکھ اور کان سے آنے والے ڈیٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کرتی ہے، اور اس طریقے سے آپ کے دماغ میں علم کا ذخیرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ نے کہا کہ اللہ نے آدم کو علم الاشیاء سکھایا۔ انسان کے اندر اللہ نے اپنی طرف کی روح پھونکی، جس کی وجہ سے انسان کے اندر ایک ہستی، ایک ذات، ایک خودی پیدا ہوئی۔ اس کو آپ ایگو بھی کہہ سکتے ہیں، سیلف بھی کہہ سکتے ہیں، کریکٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے روح پھونکنے کی وجہ سے انسان کے اندر آئی، اور اسی روح کے آنے کی وجہ سے ملائکہ کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے۔ ملائکہ نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کیا۔ اب غور سے سمجھیں اس بات کو، اسی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کافر کون ہوتا ہے۔ سجدے کا حکم روح خداوندی کو ہوا تھا، مگر ابلیس اس جسم کی ہی بات کرتا رہا کہ یہ تو مٹی ہے، اصل چیز اس جسم کی میں ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، میں انرجی ہوں، یہ مادہ ہے، میرے بنا یہ کچھ بھی نہیں۔ مطلب وہ اس جسم کے اندر موجود روح سے انکار کر رہا تھا، فقط اس جسم کی بات کر رہا تھا۔ اس لیے اللہ نے اس کو کافر کہا، حالانکہ ابلیس اللہ کا انکاری نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ خود اس جسم کو چلانے والی فورس ہے، جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، جس کو جان کا، تو جو انسان بھی اپنے اندر موجود روح کے تصور سے انکار کرتا ہے تو وہ کس چیز کا ساتھی بنے گا؟ اس جان کا۔ اس جان کو کس سے بنایا گیا ہے؟ آگ سے۔ اسی لیے ان کو کہا گیا اصحاب النار، جو آگ کے ساتھی ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ فقط اپنے آپ کو اس جسم تک محدود رکھتے ہیں، اور اپنے اندر موجود جو روح کا، جو خودی کا تصور ہے، جو ذات کا تصور ہے، اس سے انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ کا پیغام ہمیشہ آپ کی خودی کے لیے، آپ کی ذات کی نشوونما کے لیے آتا رہا ہے۔ انسان نے اپنی ذات کو، اپنی خودی کو کیسے نشوونما کرنا ہے، یہ پیغام نبی لے کر آتا ہے، اور خودی کی نشوونما دینے کے اصول پر ہوتی ہے، خدا کی صفات پر چلنے سے ہوتی ہے۔ اور جب انسان اس خودی سے ہی انکار کر دے تو اللہ کی آیات یعنی اللہ کی وحی، اللہ کے پیغام کو یہ ظاہر سی بات ہے پھر جھٹلائیں گے، کیونکہ جس چیز کے لیے پیغام آ رہا ہے یہ اس چیز کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی التی، میری نعمت کو، جو
انم تو عطا کی میں نے، علیکم تمہیں، اور اوفو تم پورا کرو، بے عہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بے عہدکم تمہارے عہد کو، و ایایا صرف مجھ سے ہی، فرحبون تم ڈرتے رہو۔ تو کفر کے معنی ہم نے دیکھے کہ وہ انسان جو اپنے اندر موجود خدا کے تصور سے انکار کرتا ہے، اس کو کفر کہا گیا، اور خدا کی کتاب اور آیات کا تعلق اسی انسان کے وجود سے ہے جو انسان کے اندر ہے۔ اسی کی نشوونما کے لیے اللہ کتابوں کو بھیجتا رہا نبیوں کے ذریعے سے۔ تو اب اللہ بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ ان انعاموں کو یاد کرو جو میں نے کیے، اور قرآن کئی جگہوں پر وہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے ان پر کیا کیا نعمتیں عطا کی تھیں، یہاں تک کہ لا تعداد نبی بھیجے گئے اس قوم پر، اور ہر نبی نے ان کو غلط راہ سے ہٹا کر صحیح راہ پہ لگایا، اندھیروں سے نکال کے اجالے پہ لے آئے۔ اس قوم نے بارہا عہد کیا نبی کے ساتھ کہ وہ زندگی خدا کے اصولوں پر گزاریں گے، تو اسی عہد کو یہاں دہرایا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میں بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے، تو اب زمین پر اللہ کا ظہور انسانوں کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے، ان انسانوں کے ذریعے سے جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل وجود پر ایمان لاتے ہیں، اس اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تمام کائنات کا خالق ہے، اور خدا کے اس تصور پہ بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہر انسان کے اندر ہے، جس کو آپ اپنی خودی کہتے ہیں، جس کی نشوونما اسی اللہ کی صفات پر چلنے سے ہوتی ہے۔ اپنی خودی کو اللہ کے رنگ میں رنگنے سے آپ کی خودی کی نشوونما ہوتی ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے عہد سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اللہ نے جو جو عہد اپنے اوپر باندھے ہوئے ہیں وہ سارے عہد یہ لوگ پورا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ جب اللہ کہتا ہے ہم تمہارے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں اور تمہاری اولاد کے رزق کے بھی ذمہ دار ہیں، تو اس عہد کو وہی حکمران پورا کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کا یہ عہد پورا نہیں ہوتا، لوگ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو حاکم ہے وہ اللہ کے عہد پورے کرنے والا نہیں ہوتا، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہوتا، وہ فقط اس حیوانی جسم کا پیروکار ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کو فقط اس حیوانی جسم اور اس کی خواہشات سے جوڑے رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیتا ہے۔ اس کی زندگی فقط یہ ہوتی ہے کہ محلات بنا لی جائیں، خوب عیاشیاں کی جائیں، عوام چاہے زندہ درگور ہو جائے۔ تو اللہ بنی اسرائیل قوم سے اور ان کے حکمرانوں سے کہتا ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یعنی تم جو میرا عہد نبھانے کے لیے ان وسائل کو بجائے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے، عیاشی کرنے کے، تم نوع انسانی پر، تمام انسانوں پہ جو خرچ کرو گے، تو یقین رکھو میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، یعنی مرنے کے بعد تمہیں ہمیشہ کی ابدی زندگی، جنت کی زندگی میں تمہیں داخل کر دوں گا۔ آگے ہے وہ آمنو، اور تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو نازل کیا میں نے۔ تو ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لیما اس کے لیے جو معکم پاس ہے تمہارے، ولا اور نہیں، تکونو تم بنو، اولا پہلے، کافرن کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، بھی ساتھ اس کے، وا اور لا نہیں، تشترو تم خریدو، بے آیاتی میری آیات کے بدلے، سمنن قیمت، کلیلن تھوڑی، وا اور ایایا صرف مجھ سے، فتقون تم ڈرو۔ تو وہ مذہبی پیشوا جو حکمرانوں کی منشا پر خدا کی آیات کو بیچتے ہیں تاکہ حکمرانوں کی حکومت، ان کی بادشاہت چلتی رہے، کوئی انقلاب نہ آ جائے۔ یاد رکھیں انقلاب کا تعلق ہے قلب سے، اور قلب کا تعلق ہے روح سے، اور روح کا تعلق ہے خدا سے۔ خدا کے تصور کے بنا انقلاب آ ہی نہیں سکتا۔ تو مذہبی پیشوا عوام کا دھیان حکمرانوں کے ظلم سے ہٹا کر آخرت پر لگا دیتے ہیں، تقدیر اور قسمت کے کھیل رچا دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس کا راستہ بجائے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے وہ مسلوں پر جا کر بٹھا دیتے ہیں، تسبیح اور ورد میں لگا دیتے ہیں، گرجا گھر اور مندر خانے بھر دیتے ہیں۔ اپنے خالق سے معافی مانگو، توبہ کرو اپنے گناہوں کی۔ یوں ساری عوام جس کو بھی اپنا خارجی خدا سمجھتی ہے اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتی ہے۔
یہ سوچ کے کہ وہ خدا جس نے ہم سب کو بنایا اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ حکم کر دے تو بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس طریقے سے حکمرانوں کی بادشاہ چلتی ہے۔ ہونا تو یہ تھا کہ مذہبی پیشوا ان کے دلوں میں روح پھونکتے، زندگی کی ایک امنگ جگاتے، عوام کو خودی کی نشوونما کے راستے پر لگاتے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کی خودی کو خدا کے رنگ سے رکھتے چلے آتے، لیکن یہ باطل عقیدے پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ وہ خارجی خدا سب صحیح کر دے گا، اس طرح وہ حق میں باطل ملاتے چلے آتے ہیں، اور اسی بات کو اللہ اگلی آیت میں واضح کرتا ہے، ولا اور نہیں، تلبسو تم ملاؤ، الحق کا حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمو اور نہ چھپاؤ تم، الحق کا حق کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون جاننے والے ہو۔ تو یہ لوگ حق کے ساتھ باطل ملا دیتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہم سب کا خالق ہے، سب کچھ اسی نے پیدا کیا، بالکل یہ حق ہے۔ اور باطل یہ ہے کہ مسائل کا حل تلاش کرنے کے بجائے، ظلم کے خلاف متحد ہونے کے بجائے کہا یہ جائے کہ وہ اللہ خود سے صحیح کر دے گا، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ زمان و مکان سے باہر ہے۔ ہمارے لیے یہ پوری کائنات یا تو مادہ ہے یا انرجی ہے، اور اللہ نہ تو مادہ ہے نہ انرجی ہے، وہ اس سے بہت اوپر ہے۔ یہ حقیقت وہ جانتے ہیں، اور خدا نے ہمیں وہ صلاحیت ہی نہیں دی کہ ہم یہ جان سکیں کہ خدا ہے کیا۔ ہاں، اس نے مگر جو ہمارے اندر روح پھونکی ہے اس کو اس نے اپنے آپ سے منسوب کیا ہے، اور اس کی نشوونما کے لیے اس نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے، تاکہ ہم اپنے کردار کو، اپنی خودی کو اس کی صفات سے منور کرتے جائیں، اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے چلے جائیں۔ دوستو، توحید کا پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کا وجود زمین پر کہاں ہے؟ وہ ہے ہر انسان کے دل میں۔ یہ وہی انسان کی ذات ہے جو اللہ کے روح پھونکنے سے انسان کو ملی ہے۔ ہر انسان کا دل، اس کا قلب، اس کی ذات کا مسکن ہے۔ تو ہر انسان کا جسم الگ ہے، جسم کی خواہشات الگ ہیں، مگر جو اس کی ذات ہے، جو اس کی خودی ہے، جو اللہ کا جو تصور ہے، وہ الگ ہے۔ اسی کو اللہ کہتا ہے کہ اگر 3 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، اگر 5 لوگ ہوتے ہیں تو چھٹا ہوتا ہے۔ اللہ کا وجود ایک ہی ہوتا ہے، اور چونکہ ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ اپنا وجود رکھا ہے، اللہ نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے، تبھی یہ کہا گیا ہے کہ انسانیت ایک تھی، بعد میں انسانوں نے تفرقے ڈال دیے۔ دوسری جگہ کہا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو اللہ کی وحدانیت وہیں قائم ہوتی ہے جہاں انسانیت ایک ہوتی ہے، جہاں انسانیت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہو، امیر کا قانون الگ، غریب کا قانون الگ، حکمران کے لیے قانون الگ، عوام کے لیے قانون الگ، وہاں اللہ ایک نہیں ہوتا۔ آپ چاہے لاکھ اپنی زبان سے اللہ ایک کہتے رہیں، اللہ کی وحدانیت اس زمین پر نہیں ہوتی۔ ہمارے جسم کی نشوونما لینے سے ہوتی ہے، ہم جو بھی لیتے ہیں اس سے ہمارا جسم نرچر کرتا ہے، اور ہماری ذات کی، ہماری خودی کی، ہماری روح کی نشوونما دینے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے خودی کا کانسیپٹ آپ کو ایک ہی نظر آئے گا۔ اگر 4 لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوئے، اپنی خودی کی نشوونما کرنے والے ہوئے، تو ان چاروں کا جسم اور جسم کی خواہشات الگ الگ ہو سکتی ہیں، مگر ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہوگا، وہ ہوگا خدا کی صفات اختیار کرنا۔ یہ چاروں رحم کر رہے ہوں گے، کرم کر رہے ہوں گے، علم سے اپنی ذات کو منور کر رہے ہوں گے، اور پھر دنیا کو منور کر رہے ہوں گے، ظالم کے خلاف آواز حق بلند کر رہے ہوں گے۔ غرض ان سب کے مقصد میں وحدانیت ہوگی۔ اسی طرح خدا کی وحدانیت زمین پر قائم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وحدانیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ بنانے کے بعد قائم کی، اور جہاں بھی یہ وحدانیت قائم ہوتی ہے اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ قوم بہت جلدی سپر پاور بن جائے، اور یہی ہوا۔ مگر بعد میں بادشاہوں نے وہی کیا جو ہمیشہ سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، کہ مذہبی پیشواؤں کو ملا کر آہستہ آہستہ قرآن کو سامنے سے ہٹاتے چلے گئے۔ اور اب حال یہ ہے کہ قرآن نے جو اصول دیے ہیں، جو آئین دیا ہے، وہ کسی ایک اسلامی ریاست میں بھی نافذ نہیں ہے۔ اوپر سے ہمیں گھمنڈ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جنت کے صرف ہم ہی وارث ہیں۔ اس طرح ملایا جاتا ہے حق کے ساتھ باطل، اور پوری قوم کو اندھا کر کے بدترین غلام بنا دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو صلاۃ۔ صلاۃ پر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں تفصیلی ویڈیو کر چکا ہوں۔ صلاۃ کیا ہوتی ہے، قرآن کی صلاۃ اور ہماری آج کی نماز میں کیا فرق ہے، یہ سارے پہلو میں اس میں بیان کر چکا ہوں۔ لیکن مختصراً صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے چپک کے، جڑ کے چلنا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے،
وہ اللہ جو بلند ترین مقام پر ہے، مکمل ترین ہے، یہ اللہ کا خارجی وجود ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا یہ آدھا جز ہے، اور آدھا جو ریمیننگ جز ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا وہ تصور جو ہر انسان کے اندر ہے، جو انسان کی خودی ہے، جو اللہ کے روح پھونکنے سے انسان کو ملی۔ تو اللہ نے جیسے بیان کیا کہ اللہ کی ہستی مکمل ترین ہے اور ہماری ہستی ادنا ترین ہے، تو اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو اللہ کی صفات کے پیچھے پیچھے لے کے چلنا، چپک کے چلنا، اللہ کی صفات سے اپنی ذات کو رنگتے چلے جانا، یہ ہوتا ہے صلات، کہ انسان کے کردار میں اللہ کی صفات کو لے کر آنا۔ اور نہ صرف یہ کہ خالی اپنے اندر ان صفات کو لے کر آنا، بلکہ ملک کا ایک ایسا نظام قائم کرنا جس کے ذریعے سے اللہ کی صفات تمام شہریوں کے اندر آنا شروع ہو جائیں۔ اس کو کہتے ہیں واقیم الصلاۃ، صلات قائم کرنا، لوگوں کو، لوگوں کی ہستی کو، لوگوں کی ذاتوں کو اللہ کی صفات سے رنگتے چلے جانا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حکمران تمام عوام کی جسمانی ضروریات کو پورا کرے، وہ اسباب پیدا کرے کہ ہر انسان کی روٹی، کپڑے، مکان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ پھر حکمران عوام کی انسانی صلاحیتوں کی نشوونما کے اسباب، وسائل اور چینلز پیدا کرتا چلا جائے، تاکہ عوام کے لیے ذرائع دستیاب ہو اور ہر انسان اپنی اپنی صلاحیتوں، اپنے اپنی شوق کے حساب سے اپنی انسانی صلاحیتوں، اپنی سکلز کی نشوونما کرتا چلا جائے۔ اسی لیے صلات قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سامان نشوونما لوگوں کو دستیاب ہو، وسائل دستیاب ہو۔ اسی لیے صلات کے ساتھ ہمیشہ زکوٰۃ کا عنصر جڑا ہوا ہوتا ہے، مال کا عنصر جڑا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے اس پر بھی میری تفصیلی ویڈیو موجود ہے، لیکن مختصراً زکوٰۃ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں نشوونما کرنا، اور زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں سامان نشوونما فراہم کرنا۔ ظاہر سی بات ہے یہ حکمران یا حکومت کا کام ہے کہ وہ عوام کے لیے سامان نشوونما، وسائل پیدا کرے، فراہم کرے، جس کو بروئے کال لاتے ہوئے ہر انسان اس کائنات میں اپنی صلاحیتوں کے حساب سے چار چاند لگاتا جائے۔ چونکہ صلات اور زکوٰۃ کا تعلق نظام مملکت سے ہے، اس لیے قرآن صلات اور زکوٰۃ کو اقتدار سے مشروط رکھتا ہے کہ جماعت مومنین کو جب زمین پر اقتدار ملے گا تو وہ صلات قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ اب صلات اور زکوٰۃ تو ہو گئی مشروط اقتدار سے، تو اگر آپ اقتدار میں نہیں ہیں، مومن لوگوں کی حکومت نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ آگے ہے ورکعوا، اور تم رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کا مادہ ہے رے کاف این، جس کے معنی ہوتے ہیں جھکنا، سر کو جھکانا۔ اور چونکہ قرآن کی تعلیم اصل میں ہماری روح کے لیے، ہماری ذات، ہماری خودی کے لیے، اس لیے رکوع سے مراد ہوگی اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا، اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ اگر نظام مملکت مومن کے ہاتھ میں نہیں تو اس وقت بھی آپ جس حد تک خدا کے قوانین کی اطاعت کر سکتے ہیں وہ کریں، جس حد تک لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ کریں، جس حد تک خدا کی صفات سے زمین کو منور کر سکتے ہیں وہ کیجئے۔ نہ صرف آپ اکیلے میں، بلکہ وہ لوگ جو اسی طرح کا کام کر رہے ہیں، جو آپ کے ہم خیال ہیں، ان کے ساتھ جڑتے چلے جائیں۔ قرآن جڑنے کو ترغیب دیتا ہے، کلیکٹیو ایفرٹس کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ پوری کائنات اگر آپ غور کریں تو کلیکٹیو ایفرٹس کے ساتھ چل رہی ہے کہ اپنے ہم خیال لوگوں سے جڑتے چلے جاؤ اور اختلافات کو ایک طرف رکھ کے کامن گول پر آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 44 سے تفسیر کا آغاز کریں گے۔ شکریہ۔